کرکٹ کی دنیا میں جو پیسے لگائے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر کے اس زمانے میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ پہلے شرم محسوس کرتے تھے لوگ بیاج کہنے کو، سود کہنے کو، گیمبلنگ کہنے کو، جوا کہنے کو۔ کرکٹ کے نام پر دنیا تمہیں جوئے میں ملوث کر رہی ہے اور تم خوشی سے کھیلے جا رہے ہو۔ یاد رکھو، مال کھانے کی جب فکر نہ ہو، محنت کرنے کی جب عادت نہ ہو، تو شیطان اسی طرح سے ان کے ذہن کو ورغلاتا ہے اور راتوں رات اپنے پورے پیسے لگا کر کے ڈبل جاتے ہیں۔ یہی تو سود ہے۔ اور آج یعنی کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تمہیں اندر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے، باہر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ چہرے سجا لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، لیکن پیٹ میں حرام رزق ڈال کر کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ ایک سجدہ ادا کرنے سے پہلے بدن کا غسل سے ہونا، وضو سے ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا اور پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو نماز ہوگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب تم مسجد میں آ رہے ہو، بدن بھی پاک کر کے آئے، کپڑے بھی پاک کر کے آئے اور جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر حرام غذا لے کر کے آئے، ناپاک چیزیں کھا کر کے آئے ہیں، تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلاظت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، باہر صرف صاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے نمازوں کا کما حقہ لطف بھی نہیں مل پاتا، عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے یہ خرابی موجود ہے، اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں ہیں۔ نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی۔ اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں، اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا، وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے، کفر کریں، شرک کریں، برائیاں کریں، جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی، جہنم میں ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی۔ جس کو اللہ نے اشرف بنایا، اعظم بنایا، اجمل بنایا، خوبصورت بنایا ہے، اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کرے، اپنے معیار کو دیکھ کر کے۔ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں۔ اے مومنو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بیان کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا۔ اللہ رب العزت فرماتا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ پسند اسی چیز کو کرتا ہے اکثر۔ جس کا باطن خراب ہو چکا ہو اس کی طبیعت حرام کی طرف ہی مائل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے امت پر میرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گی۔ وہ زمانہ میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ کو پوری دنیا نے سودی کاروبار پر لگا کر رکھا ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، آج یہودیوں کا سب سے بڑا نظام، دجالی نظام، یہ کریڈٹ پر جو چل رہا ہے، سودی بینکوں کا جو نظام انہوں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا، پوری دنیا سے انہوں نے حلال کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے۔ بینکوں کے مسائل الگ ہیں لیکن تقریباً پوری دنیا کو انہوں نے سود پر لا کر کھڑا کر دیا۔
सूद पर लाकर खड़ा कर दिया। और सूद की नहुसत ऐसी है कि जो बंदा इसमें डूब गया वो नहुसतों में गिरफ्तार हो गया। हलाल खाने की जब फिक्र ना हो, मेहनत करने की जब आदत ना हो, तो शैतान इसी तरह से उनके जहन को वरगलाता है और रातों रात अपने पूरे पैसे लगा करके डबल चाहते हैं। यही तो सूद है। और आज क्रिकेट की दुनिया में जो पैसे लगाए जा रहे हैं, और जानबूझ करके इस ज़माने में मुसलमानों को, नौजवानों को इसमें मुब्तला किया गया है कि तुम्हारा माल ख़त्म हो जाए। हैरत की बात है कि पहले शर्म महसूस करते थे लोग ब्याज कहने को, सूद कहने को, गैम्बलिंग कहने को, जुआ कहने को। क्रिकेट के नाम पर दुनिया तुम्हें जुए में मुलव्विस कर रही है और तुम खुशी से खेले जा रहे हो। याद रखो, जिसने जुए को देखा, जुआबाजी किया नहीं, खेला नहीं, देखता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब उसे गिरफ्तार करेगा। सबसे बड़ा अजाब अल्लाह का यह है कि मौत से पहले ईमान छीन लिया जाए। खतरनाक अजाब है अल्लाह का। शेख अली दक्काक रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक हिकायत मैंने पढ़ी थी। ये पहाड़ों पर जा कर के इबादत करते थे। पहाड़ों के ऊपर ये लकड़ियां काटने के लिए भी जाते थे, ला करके बेचते थे काट करके। एक दिन देखा एक थैला वहाँ पड़ा हुआ है, थैली छोटी सी, और उसको हिला करके देखा तो सोने के सिक्के थे, अशरफियाँ थी। जाहिर सी बात है, रास्ते में अगर किसी को सोने की अशरफियाँ मिल जाएं तो उसके क्या है, वारे नियाज़े हैं। और उन्होंने उठाया, कहा कि दिल तो नहीं चाहता कि इसमें से मैं अपने लिए खाऊं, ये लुक्ता है। लुक्ता के अहकाम अलग हैं शरीयत। उन्होंने कहा मैं ये किसी मुस्तहिक को दे दूंगा। ले लिया, दिल में ज़रा बराबर खराबी नहीं आई। नीचे आए, पहाड़ से उतर करके देखा एक हबशी गुलाम काला, जिसके होंठ चौड़े थे, माजूर था, हाथ नहीं थे, पैर तो थे, माजूर शख्स था, बैठा हुआ था, पसीने में शराबूर था। शेख अली फरमाते मुझे लगा इससे ज़्यादा मुस्तहिक कौन होगा, इसके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं। आप ले जा कर के वो सोने के सिक्के वाली जो थैली है, अशरफियों की थैली, उस हबशी गुलाम को दे देते हैं, ले तो अपने खर्चे कर, इसमें मज़े के साथ ज़िंदगी गुजार। उस हबशी ने कहा ए अली दक्काक, ले जाओ इसको, जहाँ से उठाया वहीं रखो, पिछले 1 साल से रोज़ाना मैं देख रहा हूँ, पिछले 1 साल से मैं इसको रोज़ाना देख रहा हूँ, आज तक हाथ नहीं उठाया। मेरे अजीज़ो, शेख अली दक्काक फरमाते हैं कोई हबशी ग़ुलाम, वो उस ज़माने के कुतुब थे जिन्होंने हाथ लगाने को भी मना फरमाया। आज हम उन असलाफ की रोशनियों को भूल करके दुनिया जो हमें है ये करिश्मे दिखा रही है उसके पीछे पड़ गए। मैच में बैटिंग लगा दूंगा, किसी एजेंट के पास नहीं गया, इसी एप्लीकेशन में भर दिया 500, कौन देख रहा है, मेरे अकाउंट से कट गए। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम व खबीर है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, जिसके पास तुम्हें फैसला देना है उसे तो ऊँघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। हमसे बच लोगे, आज दुनिया से बच लोगे। जिसके पास फैसला होना है उसकी तो शान ये है कि उसे ऊँघ भी नहीं आती, वो गाफिल भी नहीं है किसी चीज से। तुम्हारे हालतें, तुम्हारे दिल की खबरें वो सब जान रहा है। सैयदुल अंबिया, सैयदुल मासूमीन, सैयदुल अस्फिया, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबी वबारक वसल्लम हसनैन करीमैन के घर आए हैं, देखा बच्चे भूखे हैं। सैयदा ने कहा कि अब्बा जान, घर में कोई चीज़ नहीं है, खजूर तक नहीं है बच्चों को खाने के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ फातिमा मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि कोई मजदूरी मिल जाए तो मैं करूँगा और कमा करके लाऊँगा। कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने के बागीचों को देखते हुए गए। दूर एक बागीचे के पास आपने देखा कि एक मालिक बागीचे का पानी कुएं से निकाल करके डाल रहा था दरख्तों पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मुझे यहाँ तेरे बागीचे में कोई काम मिल सकता है? उसने कहा हाँ, तुम मेरे इस कुएं से डोल घड़ा पानी भर करके दरख्तों पे डालो, मैं बदले में खजूरें दूंगा। 1 घड़ा पानी डालोगे तो 2 खजूरें दूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रस्सी ली, उस घड़े को बांधा, डोल को बांधा और पानी खींचना शुरू फरमाया और अपने हाथों से उठाया और दरख्त पर डाला। दरख्त को सींचा, 2, 3, 4 दरख्तों को सींचा। चौथी या तीसरी मर्तबा रस्सी टूट गई और घड़ा, डोल कुएं में गिर गया। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ।
میرے عزیز بچوں نوجوان ہوں، جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس دن۔ میں آج کیا کر رہا ہوں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے، ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا، لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا۔ رسی ٹوٹ گئی، گھڑا اندر گر گیا، باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا، آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا، مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے گھڑے کو نکالا، پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا۔ غالباً اس دن 6 یا 8 کھجوریں ملی، وہی لے کر کے حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے وہی کھجوروں کے ساتھ۔ کائنات کا آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو۔ کیسی امت ہے میرے آقا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی، لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اترا تھا، بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا وہی ہے، کہا ہاں۔ اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تلوار اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت تھی، میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت آیا، زار و قطار رونے لگا، مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا، ہاں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا رسول باغیچے میں میرے آ کر کے ڈول سے پانی سینچے گا، پانی نکال کر کے درختوں پر ڈالے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس کے ہاتھ کو لے کر کے پھر سے مونڈے سے جوڑا اور اپنا لعاب پاک لگا کر بھیج دیا، صحیح ہو گیا وہ بچہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے، تم کھاؤ نور پیدا ہو۔ جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی خواہشیں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔